الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. گناہوں کی سزا سے ڈراتے ہوئے حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 5 درہم کی چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا سب سے چھوٹا گناہ بھی 5 درہم کی چوری سے تو زیادہ ہی برا ہے، لہذا تمہارے ہر گناہ کے بدلے آخرت میں تمہارا ایک عضو کاٹا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی قبر کا معاملہ بے حد تشویشناک ہے. کیا معلوم آج ہی موت آ جائے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم قبر کی تنہائیوں میں جا پہنچے. اول تو موت کے صدمے کا تصور بھی جان کو بھلانے والا ہے اور اوپر سے خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کی صورت میں عذاب ہوا تو کیسے برداشت ہو سکے گا. مردے کے صدمے کا نقشہ کھینچتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، وہ موت کا تازہ صدمہ اٹھائے ہوئے روح کے نکلتے وقت جس کا ادنا جھٹکا 100 ضرب شمشیر یعنی تلوار کے 100 وار کے برابر، جس کا صدمہ 1000 ضرب تیغ یعنی تلوار کے 1000 وار سے سخت تر، بلکہ ملک الموت علیہ السلام کا دیکھنا ہی 1000 تلوار کے صدمے سے بڑھ کر وہ نئی جگہ، وہ نری تنہائی، وہ ہر طرف بھیانک بے کسی چھائی، اس پر وہ نکیرین یعنی منکر نکیر کا اچانک آنا، وہ سخت ہیبت ناک صورتیں دکھانا کہ آدمی دن کو ہزاروں کے مجمع میں دیکھے تو حواس بچا نہ رہے. کالا رنگ، نیلی آنکھیں، دیگوں کے برابر بڑی ابرک یعنی چمکیلی دھات کی طرح شعلہ زن، سانس جیسے آنکھ کی لپٹ، بیل کے سنگوں کی طرح لمبے نوکدار کیلے یعنی اگلے دانت، زمین پر گھسٹتے سر کے پیچیدہ بال، قد و قدامت، جسم و جسامت، بلاؤ کی آمد کے ایک شانے یعنی کندھے سے دوسرے کندھے تک، منزلوں یعنی بے شمار کلومیٹر کا فاصلہ، ہاتھوں میں لوہے کا وہ گرز یعنی ہتھوڑا کہ اگر ایک بستی کے لوگ بلکہ جن و انس جمع ہو کر اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں، وہ گرج جو کڑک کی ہولناک آوازیں، وہ دانتوں سے زمین چیرتے ظاہر ہونا، پھر ان آفت پر آفت یہ کہ سیدھی طرح بات نہ کرنا، آتے ہی جھنجھوڑ ڈالنا، مہلت نہ دینا، کڑکتی جھڑکتی آوازوں میں امتحان لینا. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم ہمیں منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت
دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے. آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے دوہرا لیجئے: مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.